تو اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو جب بھیجتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نشانی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی بات جب پیش کریں تو لوگوں کو یقین آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے حضرات انبیاء اور رسول دنیا میں مبعوث فرمائے، آپ جب غور و فکر فرمائیں گے تو آپ کو وہ نشانی، وہ معجزے نظر آئیں گے، اور انہی نشانیوں کو دیکھ کر لوگ ان کی باتوں کو مانا کرتے تھے اور اللہ کو ایک سمجھنے کا عقیدہ قائم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ سمجھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ تشریف لے آئیں گے، لیکن کافی وقت گزر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ اب حضرات صحابہ پریشان ہو گئے، کیونکہ مدینہ کے قرب و جوار میں یہودی رہتے تھے۔ وہ ڈر گئے کہ کہیں آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے، تو صحابہ وہاں سے اٹھے اور آپ کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا جائے، آپ کہاں ہیں، خیر و عافیت سے ہیں یا نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشتے ہوئے ایک باغیچے میں پہنچے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ راستہ تو سارا بند ہے، انہیں ایک نالی نما راستہ نظر آیا۔ آسانی سے کوئی جانا چاہے تو نہیں جا سکتا ہے، سمٹ کر جس طرح لومڑی سمٹا کرتی ہے اس طرح اگر کوئی سمٹ کر جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمٹ کر اندر داخل ہوئے، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے سوال فرمایا کہ ابو ہریرہ یہاں کیسے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کافی دیر تک واپس ہوتا ہوا نہیں پایا، تو صحابہ پریشان ہیں، آپ کو تلاش رہے ہیں کہ آپ کہاں ہیں، خیر و عافیت سے ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نعلین مبارکین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیا اور یہ کہا یہ لے کر جاؤ، اور جو راستے میں ملے اسے یہ بشارت سنانا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہاں بتلانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نعلین مبارکین جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیا ہے وہ اسی بنا پر دیا ہے تاکہ وہ علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو
دکھلا سکے۔ یہ دیکھو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہوں، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اور اللہ کے رسول سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دستور کی رعایت کرتے ہوئے نعلین مبارکین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیے، اور یہ کہا کہ جب کوئی ملے تو یہ حدیث سنانا اور نشانی کے طور پر یہ دکھلا دینا۔ تو یہ دستور تھا۔ تو حضرات انبیاء اور رسول جو اس دنیا میں تشریف لائے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی نہ کوئی نشانی انہیں ضرور دی گئی۔ آپ غور فرمائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ کو جلانے کے لیے، آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مہینوں آگ جلائی گئی۔ جلانے کے جتنے اسباب ہو سکتے تھے سب کو جمع کر دیا گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ آگ کو اس قدر دہکایا گیا کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزر جاتا تو وہ آگ کی نظر ہو جاتا۔ ایسے شعلے اس کے بلند کیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں ڈالا جائے۔ آگ اس قدر بلند کی گئی تھی کہ لوگوں کو یہ خوف تھا کہ کہیں ہم بھی آگ کی نظر نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے یہ ترتیب نکالی گئی کہ جانبین سے رسیوں کو باندھ دیا گیا، اور جھولے نما ایک چیز کو باندھ کر اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا، اور ادھر ادھر سے رسیوں کو پکڑا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا۔ لیکن اللہ رب العزت کی پلاننگ کیا ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ کے قبضے قدرت میں وہ آگ ہے، جلانے کی صلاحیت اللہ نے اس آگ میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ جلانے کی جو تمہارے اندر صلاحیت ہے وہ صلاحیت اس وقت ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے اس صلاحیت کو ختم کر دیا، اور وہی آگ جو انسان کو تکلیف پہنچانے کا کام کرتی ہے، جلانے کا کام کرتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن جاتی ہے، آپ کے لیے آرام کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ اللہ نے معجزہ ظاہر فرمایا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، کہ پروردگار عالم یہ عصا ہے، میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس کے ذریعے بکریوں کے لیے پتے توڑتا ہوں، اور بھی اس کے علاوہ میری ضروریات ہوتی ہیں، اس میں اس لاٹھی کو کام میں لاتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ ذرا اس لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گئی، سانپ کی شکل میں مشکل ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ظاہر فرمایا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو لاٹھی سانپ بن چکی ہے تو بشری اعتبار سے ان کو خوف محسوس ہوا اور وہ پیچھے بھاگنے لگی۔ قال خذها ولا تخف، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اسے پکڑ لو، خوف نہ کھاؤ۔ سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے پہلے کی طرح لوٹا دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اسے پکڑا وہ عصا پھر سے اپنی اصلی شکل میں ہو گیا، لاٹھی پھر سے لاٹھی بن گئی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ ظاہر فرمایا کہ عصا کو سانپ اللہ تعالیٰ نے بنا کر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا اور انہیں یہ دکھلایا کہ لوگوں کو یہ دکھلاؤ کہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح دوسرا معجزہ ید بیضا کا تھا۔ ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر داخل فرماتے تو وہ روشن ہو کر چمکتا ہوا نکلتا۔ یہ دوسرا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اور اسی معجزات کی وجہ سے لوگ انبیاء کی باتوں کو مانا کرتے اور ان پر ایمان لایا کرتے۔ خود جادوگروں نے جب اپنا اپنا جادو پیش کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے جب وہی عصا پیش کیا اور زمین پر رکھا اور وہی عصا جب سانپ کی شکل میں مشکل ہو گیا اور جادوگروں کی لاٹھیوں کو، رسیوں کو جو سانپ کی شکل میں ظاہری اعتبار سے ان لوگوں نے بنایا تھا اس کو نگلنا شروع کر دیا اور جادوگروں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لیا، تو جادوگروں کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ جادوئی اثرات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی خدائی طاقت ہے، کوئی خدائی قدرت ہے، تو وہ تمام جادوگر ایمان لے آئے۔ کیونکہ جادوگروں کو تو جادو میں مہارت تھی، وہ فوراً سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا زمین پر ڈالا ہے اور یہ جو سانپ بن گیا ہے یہ جادوئی کمال کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر جادوئی کمال کی وجہ سے ہوتا تو وہ فوراً سمجھ جاتے، لہذا وہ یہ سمجھ گئے یہ خدائی طاقت کی وجہ سے ہے، خدائی قدرت کی وجہ سے ہے، وہ فوراً ایمان میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ لوہے کو ہاتھوں سے جب پکڑ لیتے تھے تو لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جس طرح چاہتے تھے لوہے کو موڑ دیا کرتے تھے اور زرہ بنا لیا کرتے تھے۔ آج ہمیں ضرورت پڑتی ہے لوہے کو نرم کرنے کے لیے تو اسے گرم کرنا پڑتا ہے،
لیکن داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ انہیں لوہے کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ وہ موم کی طرح ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں پر، حیوانوں پر، جناتوں پر، چرند اور پرند پر اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی تھی۔ ایسی حکومت نہ کسی کی پہلے تھی نہ بعد میں قائم ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسی حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہاں غور کرنے کی یہ بات ہے کہ اتنی بڑی حکومت کہ انسانوں پر ہے، جناتوں پر ہے، حیوانوں پر ہے، چرند اور پرندوں پر ہے، ہر چیز پر ہے، لیکن اس کے باوجود سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے متواضع بندے ہیں، اللہ کے اطاعت شعار بندے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے بندے ہیں۔ آج ذرا سا اقتدار آ جاتا ہے، آج ذرا سا منصب کسی کو مل جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کے اندر غرور پیدا ہونے لگتا ہے اور اس کے اندر نہ جانے کیسی کیفیات میں تبدیلیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ ذرا ذرا سے عہدے کے لیے کس قدر لڑائیاں وجود میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی زبردست حکومت عطا فرمائی، ایسے معجزات عطا فرمائے کہ لوگ اپنی نگاہوں سے اس کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے آپ کو پیدا فرمایا۔ یہ خود ایک معجزہ ہے جو اللہ نے ظاہر فرمایا، کیونکہ عموماً جو ولادت ہوتی ہے وہ باپ اور ماں کے اختلاط سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ اور جب ان کی والدہ پر زنا کی تہمت لگی تو بچپن ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آغوش مادر ہی میں قوت گویائی عطا فرمائی، اور انہوں نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور کتاب عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آغوش مادر ہی میں یہ کلام کرنا یہ اللہ کی طرف سے عظیم معجزہ تھا۔ اسی طرح مادر ذات کوئی اندھا ہوتا، کسی کو برس کی بیماری ہوتی، کوئی کوڑھ کا شکار ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر ہاتھ کو پھیر دیتے تو وہ بالکل صحیح سالم ہو جایا کرتا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی مردے کی طرف دیکھ کر یہ کہہ دیتے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے تو کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اور مٹی کا کوئی پرندہ بناتا، عیسیٰ علیہ السلام اگر اس کے اندر پھونک مار دیتے تو وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا۔ لیکن یہ جتنے معجزات تھے وہ حضرات انبیاء اور رسول آئے
ان کے ساتھ یہ معجزات بھی رخصت ہو گئے۔ اس زمانے کے لوگوں نے اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کیا، ہم لوگوں نے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ معجزات خاص وقت کے لیے تھے، اور اس وقت میں وہ آئے، ظاہر ہوئے اور چلے گئے۔ حضرات انبیاء بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ انہیں نازل فرمائیں گے۔ لیکن ان سب انبیاء کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ سب معجزے کو تو ہم لوگوں نے نگاہوں سے نہیں دیکھا، لیکن ان معجزات میں جو سب سے عظیم معجزہ تھا، جو سب سے بڑا معجزہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے کہ وہ وحی کا معجزہ ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اللہ نے اس معجزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں باقی رکھا، اور قیامت تک یہ باقی رہے گا، اور ہم نے اپنی نگاہوں سے اس کا مشاہدہ کیا اور کر رہے ہیں، اور اس کا فیض اٹھا رہے ہیں، اور لوگ آج تک قرآن کریم کے اسی معجزے کی وجہ سے قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، اس کے فیوز و برکات کو حاصل کر رہے ہیں، اور ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسی معجزے کا فیض ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر امتوں کو پیش کیا گیا، تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے نبی ہیں جن کے ساتھ بس ایک جماعت ہے مختصر سی، اور بہت سارے ایسے نبی ہیں جن کے ساتھ بس 2-3 لوگ ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک نبی ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑا مجمع ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ لگتا ہے یہ میری امت ہے۔ مجھ کو بتلایا گیا یہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر مجھ سے یہ کہا گیا کہ اے محمد، اے نبی، آپ ذرا ادھر ادھر دیکھیں۔ جب میں نے نگاہیں دوڑائی تو بہت بڑا مجمع مجھے نظر آیا، جو ہر طرف سے مجھے نظر آیا کہ وہ مجمع آ رہا ہے اور جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والی امتوں میں سے نصف حصہ امت محمدیہ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اس امت میں ہونے کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ معجزہ عطا فرمایا، قرآن کریم کا معجزہ، یہی وہ معجزہ ہے کہ وہ آج باقی ہے اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ باقی رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھا لیا ہے۔ قرآن کریم اسی وجہ سے چیلنج کرتا ہے، جو خطبے میں آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ
علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ برملا سب لوگوں کو یہ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں اور اس قرآن جیسی کوئی صورت پیش کرنے کی کوشش کریں تو وہ کبھی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اس کے مثل کوئی ایک آیت اور ایک صورت نہیں وہ پیش کر سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائے۔ اور قرآن کریم کس کو چیلنج کر رہا ہے؟ پورے انسانوں اور جناتوں کو۔ اور جس وقت نازل ہوا ہے اس وقت کے جو لوگ تھے وہ بہت بڑے عربی داں تھے، عربی میں اشعار کہا کرتے تھے، وہاں کی بادیاں، وہاں کے غلام اپنے معافی ضمیر کو عربی اشعار میں ادا کیا کرتے تھے، اتنے زیادہ وہ فصحا تھے، بلغا تھے۔ ایسے لوگوں کو قرآن نے چیلنج کیا ہے، لیکن کسی میں ہمت نہ ہو سکی۔ کچھ لوگوں نے جو ہمت کی کہ لاؤ کوشش کر کے دیکھتے ہیں، تو ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک نے بڑی محنت کی کہ قرآن کے اس چیلنج کو میں قبول کر رہا ہوں اور میں اس کے مثل صورت بناؤں گا، تو اس نے القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، اس کے وزن پر اس نے صورت بنائی الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل، اور تیار کیا، بڑا خوش ہوا۔ جب اپنے خاص لوگوں میں گیا اور اس نے اس کو پیش کیا، دیکھو میں نے قرآن کے مقابلے میں اس صورت کو بنایا ہے۔ لوگوں نے جب سنا تو لوگ یہ کہنے لگے، جو اس کے خاص لوگ تھے، کہ ابھی غنیمت ہے اسے مجمع میں پیش نہ کرنا ورنہ ہماری بڑی رسوائی ہوگی۔ کہاں قرآن کریم کی آیات القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا بیان ہو رہا ہے، اور تو بنا کر لایا ہے الفیل ما الفیل، ہاتھی رے ہاتھی، وما ادراک ما الفیل، کون نہیں جانتا کہ ہاتھی کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے؟ ہاتھی کے بارے میں تو بتلا رہا ہے اور سوال کر رہا ہے کہ ہاتھی کو کون نہیں جانتا؟ کسے معلوم نہیں ہاتھی کیا ہے؟ لہٰذا اسے پیش نہیں کرنا، نہ تو بڑی رسوائی ہوگی۔ تو اس نے وہی کا معاملہ وہیں چھپا لیا۔ اس طرح سے کوئی کتنی بھی کوشش کر ڈالے، آج کے دور میں بھی ایک وسیم رضوی پیدا ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے، اور ہے بھی کتنا ذلیل ہوا یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ قرآن کریم کے مقابل میں وہ قرآن کریم کی آیات کو نکال کر ایک نیا قرآن تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، اللہ نے اسے بھی ذلیل کیا۔ آیات بدلنے کی تو دور کی بات ہے، اگر کوئی قرآن کریم کو کاٹ چھانٹ کر اس کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کرے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ایک ایک نقطے کی حفاظت کی ہے اور اللہ نے اس کا ذمہ خود ہی لے لیا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر تو ایسی حلاوت اور شیرینی کہ وہی دشمنان اسلام جو قرآن کریم کی مخالفتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے اس کی آیات کو نہیں سننا، کان میں روئی ٹھوس لینا، جب تہجد کی نماز میں ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری زبان میں، اپنے پیارے انداز میں تہجد کی نماز کے اندر تلاوت قرآن کیا کرتے تھے،
وہی مخالفین چھپ چھپ کر آتے تھے اور قرآن کریم کو سنتے تھے. وہ عربی جاننے والے تھے, انہیں بھی مزہ آیا کرتا تھا. اس کے بعد جب صبح رات کی تاریکی جب ختم ہوتی, آپس میں ٹکرا جاتے تو آپس میں رسوا ہوتے, دیکھو ایک دوسرے کو جان گئے, ہم مخالفت بھی کرتے ہیں اور قرآن بھی سنتے ہیں. تو قرآن کریم ایک ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے جو سب سے بڑا معجزہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معجزات ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تقاضا رکھا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو, اللہ کے پیغمبر ہو, تمہاری باتیں اگر سچی ہیں تو یہ جو 14ویں رات کا جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے بتلا دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. وہ یہ سوچتے تھے اس کے کب ٹکڑے ہو سکتے ہیں, لیکن جب آپ نے دعا فرمائی اور چاند کی طرف نظر ڈالی تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا ایک طرف پہاڑی پر اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف پہاڑی پر. لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے. پھر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہم ایمان اس وجہ سے نہیں لائیں گے, یہ تو آپ کے جادو کا اثر ہے. پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو جو مسافر ہیں دور سے آ رہے ہیں, ان لوگوں سے پوچھا جائے کیا ان لوگوں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تھے, تب ہم یقین کریں گے. مسافروں سے جب پوچھا گیا ان لوگوں نے بھی تصدیق کر دی, لیکن ہٹ دھرم تھے. وہ یہ کہنے لگے ان ھذا الا سحر یوسر, یہ تو بس جادو ہے جس کا اثر دکھ رہا ہے. جس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا وہ بہانے بنا لے گیا, اور جس کی قسمت میں ایمان تھا اللہ تعالیٰ نے بہانے سے ان لوگوں کو ایمان میں داخل فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ ایک پتھر ہے, بعثت سے پہلے ہی سے جب بھی میرا گزر وہاں سے ہوتا ہے وہ پتھر کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ, اور وہ سلام کرتا ہے. آج بھی وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جس میں پتھروں نے اور درختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا ہے, اور لوگوں نے اس آواز کو سنا ہے. یہ آپ کا معجزہ ہے. مٹھی میں آپ کی کنکریاں ہیں, آپ سے مطالبہ ہوتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو ان کنکریوں سے کلمہ پڑھوائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کنکریوں کی طرف متوجہ ہوئے تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قبیلے بنو عامر کا ایک دیہاتی آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام پیش کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کوئی دلیل چاہیے. آپ نے کہا وہ درخت کی ٹہنی دیکھ رہے ہو, اس ٹہنی کی طرف دیکھو. وہ شخص دیکھنے لگا. آپ ٹہنی سے مخاطب ہوئے اور آپ نے ٹہنی سے کہا کہ اے ٹہنی ادھر آ, قربان جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلائے جانے پر کہ وہ ٹہنی اپنے درخت سے فوراً الگ ہوتی ہے اور الگ ہو کر کے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور سجدہ کرتی ہے. آپ کہتے ہیں دوبارہ چلی جا, وہ ٹہنی جاتی ہے اور اس شاخ کے ساتھ لگ جاتی ہے. اس طرح کا ایک واقعہ درخت کا بھی ہے کہ آپ نے درخت کو
آپ نے آواز دی، وہ درخت تھوڑا ہلا اور اس کے بعد نکل کر جڑوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، سجدہ کیا۔ جس نے مطالبہ کیا تھا وہ یہ دیکھ کر ایمان میں داخل ہو گیا۔ اس طرح کے بے شمار معجزات ہیں، وقت کی تنگی ہے میں بتلا نہیں سکتا۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے عطا فرمائے تھے تاکہ لوگ ان معجزات کو دیکھ کر ایمان اور اسلام میں داخل ہوتے رہیں۔ ہمارے سامنے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کا ہے، وہ آج بھی چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ کے کلام کے علاوہ ظاہر ہے کوئی کسی بندے کا یہ کلام نہیں ہو سکتا، ورنہ اس کے اندر تغیر و تبدل ہو جاتا۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے، ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور لوگ اس کے فیوز و برکات کو حاصل کر رہے ہیں اور دن بدن لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس امت میں ہونے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سچی اور پکی محبت ہمیں عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔